السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا انشاءاللہ 24واں پارہ ہے۔ 24واں پارہ کے شروع میں پہلی آیت رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ کے اوپر لوگوں کے لیے ایک کتاب اتاری، فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پر آئے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اس کو ہی ہے، اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کسی کے ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ آپ سب کو زبردستی ہدایت کی طرف ہانکیں اور زبردستی ان کی فکر کریں۔ آپ دعوت دیں، جو نیک بخت ہوگا اس دعوت کو قبول کرے گا، جو بدبخت ہوگا اس دعوت سے اعراض کرے گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں اللہ کے منکر رہے یا مشرک رہے اور دین محمدی پر نہیں چلے، کل قیامت کے دن عذاب کو سامنے دیکھ کر چاہیں گے کہ ساری دنیا کو اپنے فدیے میں دے دیں، لیکن اس دن ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرے رکوع میں پارے کے جو تیسرا رکوع ہے اس میں سب سے زیادہ امید والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں، آپ ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ اور پھر آخری رکوع میں سورہ زمر کے آخری رکوع، اس میں جنت و جہنم والوں کا تھوڑا حال بیان کیا گیا کہ جب کافروں کو جماعت در جماعت بنا کر جہنم کے پاس لایا جائے گا، تو جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو داروغہ ہے، جو ان کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتوں کو تم پر تلاوت کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ تو کافر جواب دیں گے کہ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم ہی تھے جو ٹیڑے تھے اور ڈھیٹ تھے، جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ کا عذاب کا کلمہ ہم پر جو ہے وہ صادق آیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ، دفع ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح نیک لوگ بھی جنت کی طرف جائیں گے۔ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کا سپرنٹینڈنٹ، جنت کا داروغہ کہے گا کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تم اچھی زندگی گزارو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جواب میں نیک لوگ کہیں گے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث یعنی جنت کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں ٹھہریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن کے پہلے رکوع میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کے بارے میں فرمایا کہ تم جو کافر ایمان نہیں لاتے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ جو حاملین عرش ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے، ان کو جہنم سے بچا لے۔ پھر آگے چل کر سورہ مومن کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کا ذکر کیا۔ یہ وہ تھا، بعض فرماتے ہیں فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگا اپنے ارکان دولت سے، تو اس نے ان کو سمجھایا، اور بہت بڑی بات تھی کہ سارے کافر جمع تھے اور یہ ان کے درمیان میں ایمان کی بات کہہ رہے تھے، اور یہ یکتم ایمان ہو، شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن جب دیکھا کہ اب معاملہ پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے ارکان دولت کو سب کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ سمجھایا، اور ان کی یہ دعوت اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بھی سورہ مومن اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو قرآن کے اندر بیان کیا، چونکہ یہ امت داعی ہے، اور اس لیے اس کو داعیوں کے واقعات سنائے گئے، کیونکہ اس کو بھی آگے چل کر دعوت کا کام کرنا ہے۔
تو اب اس کی دعوت شروع ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کے آیا ہے۔ پھر وہ ان کو ان کے انداز میں سمجھاتا ہے، کہتا ہے ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، تم قتل کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو بولنے دو اس کو، اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ سوچو کہ اگر وہ سچا ہوا اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا، تو اب جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کون جو ہے اس عذاب سے بچ سکے گا؟ پھر مزید آگے دعوت دیتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے لوگوں آج تو تم بڑے اونچی سیٹوں پر بیٹھے ہو، تمہارا روب ہے، دبدبا ہے، یہ بتاؤ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا تم اپنی ان کرسیوں سے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ پھر کہا کہ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارا بھی وہی حال ہو جیسے قوم سمود اور قوم عاد کا ہوا اور ان کے بعد والی قوم کا ہوا۔ تو اس طریقے سے اس نے دعوت دی، اور پھر اس نے اگلے رکوع میں بھی اسی کا ذکر ہے، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، رجل مومن نے کہا اے میری قوم تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے دنیا کی بے رغبتی کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اے قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا تو وقتی چیز ہے، عارضی چیز ہے، اصل رہنے والی چیز تو آخرت ہے۔ تو جو برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر یہ دعوت دیتا رہا، لیکن وہی دوسری قوموں کی طرح اس کی قوم نے بھی نہیں مانا۔ تو آخر میں اس نے کہا افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اب تو ظاہر ہے ایمان والے کی بات کافروں کے دلوں میں کہاں آئے گی، تو وہ کافروں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو، جو انہوں نے برا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر اگلے 12ویں رکوع کے اندر سورہ مومن کے 12واں رکوع، پورا رکوع اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنا روزگار حاصل کرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اکیلا ہے، فانا تؤفکون، کہاں تم پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی سوچو غور کرو، جو تمہارے اوپر والے ہیں وہ تمہیں کہاں پھرائے جا رہے ہیں، کہاں تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اس نے تمہاری بہترین صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، وہی حی ہے، زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کا، لہذا صرف اسی کو پکارو۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، نے تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں تمہارے ماں باپ کے نطفوں سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچہ بنا کے نکالا، پھر بعض تم میں سے جوانی کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی ان کو موت آ جاتی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں زمین و آسمان کی کیفیات بتائیں کہ 6 دن میں جو جگہ جگہ آتا ہے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کی یہ صورت ہوئی کہ پہلے 2 دن أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، شروع کے 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو اللہ نے زمین بنائی، اور منگل اور بدھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین ما فیہا، جو زمین کی ضروریات تھیں، زمین کے پہاڑ، زمین کے اندر نہریں، زمین کے اندر جنگل، زمین کے اندر معدنیات، یہ سب اللہ پاک نے ان 2 دنوں میں بنائے۔ اور پھر جو ہے وہ جمعرات اور جمعے کو اللہ نے آسمان بنایا، اور پھر جو ہے وہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو عصر کی نماز کے بعد پیدا کیا، اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی، اسی لیے ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، یعنی چھٹی کا دن۔ تو 6 دنوں میں اس ترتیب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور پھر قوم عاد و قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے پاس کافر آئیں گے،
تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے کیے کی گواہی دیں گی، اور پھر منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور جب مہر ہٹے گی تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تو وہ کھال کہیں گی اور ان کے کان اور آنکھیں کہیں گی اللہ نے ہم سے بلوایا جو اللہ تم سے بلواتا تھا دنیا کے اندر، اور وہی تم سب کا خالق ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکے اور ہم نے سچ سچ بول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ تم فوج سے تو بچ کے گناہ کر سکتے ہو، پولیس سے بچ کے کر سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے بچ کے، ٹیچر سے، استاد سے، شیخ سے بچ کے گناہ کر سکتے ہو، لیکن کیا تم اس طرح گناہ کر سکتے ہو کہ تمہارے کان اس کو نہ دیکھیں، تمہاری آنکھیں اس کو نہ دیکھیں، تمہاری کھال اس کو نہ دیکھیں؟ تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ لگے رہے، اب ان کی موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی مت کرو، غم بھی مت کرو۔ خوف ہوتا ہے آگے کے لیے، غم ہوتا ہے پیچھے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا یہاں سے امریکہ جا رہا ہو، تو خوف تو اس کو یہ ہوگا کہ میں کہاں جاؤں گا، کیسے ٹھہروں گا، کھانے کا کیا ہوگا، یہاں تو سب گھر والے تھے، اور سواری کا کیا ہوگا، یہاں تو میرے پاس موٹر سائیکل بھی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے خوف، اور حزن یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے میری والدہ ہے، میرے والد صاحب ہیں، بیمار ہیں، گھر کا خیال میں رکھتا تھا، اب اس کا کیا ہوگا، اور جناب مشین چلاتا تھا پانی کی، والدین کی دوائیاں لاتا تھا اور ان کے گھر کے کام میں کرتا تھا۔ تو آگے کا خوف ہوتا ہے، پیچھے کا حزن ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آدمی موت کے وقت جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ ڈر ہوگا، قبر میں جا رہے ہیں اکیلے گھڑے میں، کیا ہوگا ہمارا، اور پیچھے ہماری بیوی بچے ماں باپ ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ تو فرشتے ان کے اوپر اتریں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے نہ آگے کا خوف کرو، نہ پیچھے کا سے گھبراؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تم اس کی بشارت حاصل کرو۔ اور ہم تو دنیا میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، بس تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتے تھے ہم، تو پریشان مت ہو، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں تو مزے ہی مزے ہیں، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے تمہیں سب ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبر میں سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک نوجوان خوبصورت شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا، جس سے اس کے دل کو ہمت ملے گی۔ تو جو ہے وہ منکر نکیر آئیں گے سوالات کے لیے اور اس سے کہیں گے بھائی ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں، تم جاؤ۔ تو وہ نوجوان اس سے کہے گا، ان سے کہے گا بھئی تمہیں اپنا کام کرنا ہے کرو، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اسی حال میں وہ منکر نکیر اس سے سوال کریں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ میت مردہ یہ اس نوجوان سے پوچھے گا بھائی تم کون ہو، تمہاری بڑی مہربانی تھی، تمہاری وجہ سے مجھے بڑی ہمت رہی سوال و جواب میں۔ تو وہ نوجوان کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی زور سے پڑھتا تھا، کبھی آہستہ پڑھتا تھا۔ تو اس طرح اللہ پاک جو ہے وہ اعمال کو جو ہے وہ صورت دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کے دل کو تسلی دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بتاؤ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں مؤذنین بھی داخل ہیں جو اذان دیتے ہیں، مجاہدین بھی داخل ہیں جو جہاد کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی داخل ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء بھی داخل ہیں جو اپنے علم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر آگے چل کے سجدہ ہے، اور سجدے کی آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے رات دن سورج چاند بنایا، تو تم چاند سورج کو سجدہ نہ کرو بس، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر یہ کافر تکبر کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتے جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ صبح شام اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پورا کرنے سے بالکل نہیں تھکتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے اور یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارا شمار بھی نہیں بندوں میں فرما دے،
اور نافرمانوں سے ہمیں الگ کر دے۔